أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ماشاءاللہ آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک تلاوت کی ہے. یکاد البرق یا متحرک ہے یا بھی زبر ہے, کاف کے ساتھ الف مدہ ہے. یکاد البرق, را ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے. یکاد البرق, قاف بھی موٹا ہے, کیونکہ بتایا گیا تھا کہ 7 حروف ہر وقت موٹے ہوتے ہیں. خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. قاف موٹا ہے, آگے خا کو بھی موٹا پڑھیں گے, طا کو بھی موٹا پڑھیں گے. یخطف, یخطف, ابصارہم, سواد موٹا ہے لیکن سواد کے آگے کیا ہے, الف مدہ ہے, تھوڑا سا ایک الف کے برابر اس کو مد کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ابصارہم, را کو موٹا پڑھیں گے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, ضاد موٹا پڑا جائے گا, اس کے ساتھ آگے کیا ہے, الف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد الف, واو, یا, یہ 3 حروف مدہ ہیں. یہ تو ان کی مقدار جو ہے نا ایک الف کے برابر لمبا کرنا پڑتی ہے. اس کے آگے جو زیادہ لمبی مد کرنی پڑتی ہے اس کے لیے سبب ہوتا ہے. سبب کیا ہوتا ہے, حمزہ ہوتا ہے یا سکون ہوتا ہے. تو آگے الف مدہ کے بعد حمزہ مد کا سبب ہے. اس مد کو کہتے ہیں مد متصل, اور دوسرا نام اس کا واجب ہے, یعنی اس کا ترک کرنا چھوڑنا کسی روایت میں جائز نہیں ہے. اضاء لهم مشوا فیہ, آگے لہما, میم ساکن ہے,
میم ساکن کے بعد آگے میم آ جائے تو دونوں کو ایسا ایک ہی مشدد میم پڑھیں گے. لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ تو وہی مد ہے، مد متصل، جس کا نام دوسرا نام واجب ہے. اور آگے لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لام خوب ہی موٹا پڑا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. لَذَهَبَ یہ ذال ہے، ذال کا مخرج ہے، اوپر والے سامنے دانتوں کے نوکوں پہ زبان کی نوک لگائیں تو ذال ذال ادا ہوتی ہے. ذال، ذا، ذا اور ثا، یہ تین حروفوں کا ایک ہی مخرج ہے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ حمزہ تو متحرک ہے، اس پر زیر ہے. آگے نون مشدد ہے. غنہ، نون ساکن اور تنوین اور مشدد، ان پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ صرف دو حرفوں پہ ہوتا ہے، نون اور میم مشدد پہ. نون ساکن و تنوین و مشدد اور میم مشدد ہو تو ادھر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، شد ادا ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء، اس کی آواز جو ہے نا صاف نہیں آئے گی. کیوں کہ یہ غنہ ہے اخفاء والا. اخفاء معنی چھپانا. علی کل شیء قدیر. یا ایھا الناس اعبدوا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا رب سعبدوا. دال کا پیش تو پڑھ لیتے ہیں لیکن واو مدہ کو نہیں پڑھتے. دو کے لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. دو کاف اکٹھے آ گئے ہیں تو پہلا قاف موٹا ہے، دوسرا باریک ہے. خلقکم والذین من قبلکم. یہ بھی نون ساکن ہے اور اس پر غنہ کون سا غنہ ہوگا؟ اخفاء والا. من، ناک میں آواز آئے، نون کی آواز صاف نہ ہو. من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ نون تنوین ہے، شین پہ دو جو زبر ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون. یرملون 6 حرف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو وصل کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے تو نون تنوین کا واو میں ادغام ہوگا. ادغام منی ملانا. فراشا والسماء بناء. بناء حمزہ پہ 2 زبر ہیں. 2 زبر کی تنوین جب بندہ وقف کرتا ہے، رکتا ہے، تو ایک زبر یعنی الف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. بناء پڑھیں گے. اگر ایک زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو وہ حرف ساکن ہی ہو جاتا ہے، چاہے حمزہ ہو، کوئی حرف بھی ہو تو اس کو وقف کی حالت میں ساکن ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن ادھر ساکن نہیں پڑھیں گے کہ ہم زبر کی تنوین ہے تو ایک الف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. بناء رکنا ہوگا. ہاں اگر نہیں رکنا تو بناء پڑھیں گے. پھر یرملون کی وہ پڑھی ہے. والسماء بناء وانزل من السماء. دیکھو من السماء کے حمزہ پہ ایک زیر ہے تو رکیں گے تو پڑھیں گے من السماء، ایسے پڑھیں گے. اگر نہیں رکیں گے تو پھر حمزہ کی اپنی زیر پڑھیں گے. من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فی ریب، یہ بھی وہ تنوین والی بات ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد آگے یرملون یعنی میم آ گئی ہے تو بم کر کے اس کو پڑھیں گے، بم مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، یہ بھی تنوین والی شکل ہے، بسورۃ تا دو زیر تین ہے لیکن آگے نون تنوین کے بعد یرملون کی میم ہے، بسورۃ میم، یہ بھی اس کی صورت ہے، نون ساکن کے بعد پھر میم آ گئی یرملون کی تو نون کا میم میں ادغام ہوگا تو اس کو ایسے پڑھیں گے مم مثلہ، من نہیں پڑھیں گے، مم مثلہ وادعوا شہداءکم، آگے کم میم ساکن کے بعد میم آگے تو دونوں کو ایک ہی میم مشدد پڑھیں گے، شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، صدق اللہ العظیم۔ دا بند کا